بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں لمبی غیر حاضری کے بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ پچھلے دنوں میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مختلف قسم کے ٹیسٹ ویسٹ کرائے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتا رہا، جس وجہ سے غیر حاضری رہی۔ الحمدللہ آگے بہت بہتر ہوں۔ وہ جو ایسے کہتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے صبر اور شکر۔ تو یہ ہے کہ بیماری آتی ہے، لیکن جیسے قرآن میں کہا وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب آدمی کو مریض بنتا ہے تو شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی قسم کی، مالی جسمانی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ نیک تکلیف جو ہے اس کے لیے نیکی کا اجر کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے جو اس کو ذہنی کوفت ہوتی ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تکلیف بھی آنا ایک اللہ کے بندے کے لیے انفام نعمت ہے۔ حضرت علی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب اللہ کے بندے کو تکلیف آتی ہے تو وہ اس پہ امتحان ہوتا ہے، اور وہ اگر زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا نہ صرف امتحان میں اس کے جو تکلیف آئی اس سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، بلکہ اس کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہے۔ اور اگر اللہ بندہ اللہ کو چھوڑ دے تو، اور وہ نماز اور دوسرے اللہ کی عبادت کی طرف نہ رجوع کرے بلکہ چھوڑ دے، تو یہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ وہ ایک بات ہے کہ ایک دفعہ بیماری اور دولت میں مکالمہ ہوا، تو بیماری دولت سے کہنے لگی کہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ لوگ تجھے پا کر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ تو دولت نے کیا کہا؟ دولت نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے پا کر لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب تو ان کو بیماری جب ان کو ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو میری نسبت تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہمیشہ تکلیف میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بیماری کو دور کرتا ہے۔ اور خود میرا مولا کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، انشاءاللہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی جہاز تباہ ہو گیا، تو اس میں ایک آدمی جہاز کے ٹوٹے پھوٹے تختے پہ تیرتا ہوا ایک ویران جزیرے پہ پہنچ گیا، اور وہاں پہ وہ رہنے لگا۔ اسے وہاں پہ اپنی جھونپڑی بنا لی اور روز انتظار کرتا کہ شاید میری کوئی مدد کے لیے کوئی آ جائے۔ ایک دن وہ مایوس ہو گیا، جب کہ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اس نے اپنی جھونپڑی کو جلا دی اور مرنے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک جہاز نے دور سے دھواں نکلتا دیکھا تو اس کی طرف آیا اور اس کو وہ آ کر بچا کر لے گیا۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات مشکل جو ہے وہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ رگبی کا امریکن ایک بہت مشہور کھلاڑی تھا، جوانی کی عمر میں ہی اس کو کینسر ہو گیا۔ تو ایک دن وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، تو اس کے دل میں اللہ کا شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دنیا میں لوگ عیش کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور مجھے تکلیف ہے، وائی می اونلی۔ تو یہ تو اسے کہہ دیا، لیکن بعد میں جب سیکنڈ تھاٹ اسے دیا تو سوچنے لگا کہ مجھے پوری دنیا میں شہرت ملی، عزت ملی، پیسہ ملا، اور ہر قسم نعمت ملی، تو ٹھیک ہے اگر تکلیف آ گئی تو اس وقت اسے اس کو وائی می کو چینج کر کے کہا کہ وائی ناٹ می۔ تو ہمیں بھی جب کوئی مشکل آئے تو ہم وائی می نہ کریں، شکوہ نہ کریں، بلکہ وائی ناٹ می بھی اس کے متعلق بھی سوچیں کیوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور مجھے اس سلسلے میں سیکنڈ ورلڈ وار کا روڈالف ہیس، جو کہ ہٹلر کا ڈیپوٹی تھا، اس کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب قید ہوا تو وہ 40 سال سپانداؤ برلن میں ایک جیل ہے وہاں قید رہا، اور وہ قریباً 90 سال کا ہو گیا تھا۔ تو ایک دن سے تنگ آ کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی اور پھندا لگایا اور مر گیا۔ اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ جس دن اس